ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اس موسم میں جو کہ چھٹیوں کا موسم ہے اور کچھ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ وہاں کے لوگ یہاں بھی آتے ہیں۔ پرسوں مجھے کینیڈا سے آ کر ہمارے یہاں چھٹی گزارنے والے 2 صاحب ملے۔ ان میں ایک پاکستانی بھی تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی جو بڑی اچھی تھی۔ ملاقات کے بعد جب انہوں نے مجھے اپنے وزٹنگ کارڈز دیے تو ایک صاحب کے کارڈ پر کوئی 7 کے قریب ڈگریاں درج تھیں اور دوسرے کے 5 کے قریب تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان ڈگریوں کا مجھ پر بڑا رعب پڑا، کیونکہ میں نے اتنی ساری ڈگریاں پہلے کسی کارڈ پر چھپی ہوئی دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں ان کے کارڈز دیکھ کر بڑا مرعوب ہوا۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈگریوں کا یا وزٹنگ کارڈ پر دی ہوئی تفصیل کا انسان کی ذات سے ضروری نہیں کہ بڑا گہرا تعلق ہو۔ اس کا اندر اور وجود اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، جو ہم کارڈ پر درج کوالیفیکیشن دیکھ کر اس بارے اندازہ یا رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ انسان کی شخصیت اور اس کے اندر کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم تر بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگ جو بہت ساری قابلیتیں اور کوالیفیکیشنز لے کر ہمیں زندگی میں ملتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ہم پر بڑا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، اور عام آدمی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، اور ہم اس بارے توقع اور آرزو رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر آدمی ہے، اور ہم بعض اوقات یہ توقع لے کر دفتروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور بیوروکریسی سے بھی یہی توقع وابستہ کرتے ہیں کہ ڈگریوں اور تعلیم میں بھی ہم سے آگے ہیں، اور انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا ہے جو بڑا ہی مشکل امتحان ہوتا ہے، اور پھر اس سخت امتحان کو پاس کر چکنے کے بعد انہوں نے ایک خاص ٹریننگ حاصل کی ہے، جس کے بعد انہیں اس مقام پر بٹھایا گیا ہے، اور اس سب کے بعد یہ لوگ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ واقف ہوں گے اور ہمارے دکھ درد کا مداوا بہت بہتر طور پر کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم ان کے ذرا قریب جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب اپنی ان ڈگریوں، ٹریننگ اور کوالیفیکیشن پر پورا اتریں جو وہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے یوں بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی میں یہ صورتحال چلتی رہتی ہے، اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کیا میں ظاہر کو اتنی اہمیت دوں کہ وہ باطن پر بھی حاوی ہو سکے۔ یہ ذرا سی مشکل اور پیچیدہ بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آگے چل کر یہ بخوبی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مرتبہ ہم چولستان میں شوٹنگ کر رہے تھے۔ وہاں ایک فلم بنائی جا رہی تھی، اور جو ہمارے ڈائریکٹر تھے ان کا نام توتی تھا، اور وہ اٹلی سے آئے ہوئے تھے۔ ہم وہاں DG کے قلعے سے بڑی طویل شوٹنگ کر کے پہنچے تھے۔ ہمارے ڈائریکٹر کو ایک چھوٹے سے لیکن ایک مضبوط کردار کے لیے ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو شخص لمبا، تڑنگا، خوفناک ہو، اس کی عقاب جیسی آنکھیں ہوں، اور وہ بڑا کرخت سا نظر آئے اور عام انسانوں سے بہت حد تک بہتر نظر آتا ہو۔ ڈائریکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ہی کچھ کرو۔ انہیں کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کی شباہت، شکل و صورت اور مزاج راسپوٹین سے ملتا جلتا ہو۔ میں نے کہا کہ جی ایسا شخص کوئی مل تو سکتا ہے، لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں کسی ایسے کردار، اور وہ ہو بھی پڑھا لکھا، ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہنے لگے کہ خیر ہے، ہم خود ہی اسے تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں گے، کیونکہ مختصر سا کردار ہے۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے ایک ایسا آدمی شام کو ہی نظر آ گیا جو بالکل ایسی ہی شکل و صورت کا مالک نظر آتا تھا جس کی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو تلاش تھی۔ ویسے ہی لمبا، تڑنگا اور سخت مزاج۔ اس نے زلفیں لمبی اور کھلی چھوڑی ہوئی تھیں، اس کی گھنی داڑھی تیل سے چپکی ہوئی تھی، کمر کے ساتھ اس نے ایک سنگل زنجیر لپیٹی ہوئی تھی۔ اس نے پاؤں میں ایسے بڑے بڑے گھنگرو ڈالے ہوئے تھے جو گھوڑوں یا جانوروں کو ڈالے جاتے ہیں۔ مجھے وہ بڑا پسند آیا، اور میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگایا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ ہے۔ میں نے اسے روک کر پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فقیروں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا فقیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ فلم میں کام کرنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کہ اس میں ڈائیلاگ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ کہنے لگا وہ بھی بول لیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں ڈائیلاگ بولنے آتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ فقیروں کو آتا ہی ڈائیلاگ بولنا ہے، اس کے علاوہ فقیروں کو اور کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ میں بڑا خوش ہوا اور اپنے ڈائریکٹر توتی کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ فوراً گاڑی نکالیں اور اسے ملنے چلتے ہیں۔ وہ بھی دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو میری ریکوائرمنٹ کے مطابق بنا بنایا شخص اور کردار ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے کہ تم نے یہ کیسے ڈھونڈ لیا، اور اس سے وقت طے کر لو اور اسے 10,000 دے دو۔ میں نے کہا کہ جناب اتنی بڑی رقم، کیونکہ اتنے تو مجھے بھی نہیں ملنے تھے، میں وہاں ان کا مترجم تھا۔
لیکن وہ کہنے لگے کہ اسے دے دو، اس سے وقت طے ہو گیا اور 2 دن کے بعد اس کی شوٹنگ کا وقت رکھا۔ 2 دن کے بعد کی صبح کو ہم سب نے کیمرے وغیرہ تیار کیے، لوکیشن کا جائزہ لیا اور سارے انتظامات مکمل کر کے تیار ہو کر بیٹھ گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ صحرا میں ہم بیٹھے تھے اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور ہم اس درویش کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک جرمن سے آئی ہوئی اس فلم کی ہیروئن بھی تھی اور فلموں میں ایک درخت سے جھول کر دوسرے درخت کے تنے تک پہنچ جانا تھا، اور وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں ٹارزن کا کردار ادا کرنے والا لیکس بار بھی موجود تھا۔ تو وہاں پر ایک صاحب آ گئے، وہ بڑے خوش شکل تھے، بال اچھی طرح سے تراشے ہوئے تھے ان کے اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خیال کیا کہ یہ بھی کوئی ویسا ہی شخص ہوگا جس طرح عام طور پر لوگ شوٹنگ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ اب وہ شخص میری طرف غور سے دیکھنے لگا اور وہ معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جی فرمائیں کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں فلاں فقیر ہوں اور شوٹنگ پر آیا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہارے بال کہاں گئے؟ کہنے لگا کہ جی شوٹنگ پر آنے کے لیے تو اچھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر بال کٹوا کر شیو کروا کر آیا ہوں۔ والا درجے کی کریم لگوا کر اور بن ٹھن کر ہمارے سامنے کھڑا تھا اور ہمارے ڈائریکٹر زور سے سر پیٹنے لگے اور کہنے لگے او ظالم، یہ تو نے کیا کر دیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں زور سے سر پیٹتے تھے اور اپنی زبان میں عجیب و غریب بولتے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ اس کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ جی اس نے اپنی کوالیفیکیشن اندر سے نکال کر اپنے اوپر وارد کر دی ہے اور اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا بن گیا ہوں اور اس کا خیال ہے کہ میں اچھا اور خوبصورت لگوں گا تو ہی مجھے فلم میں رول ملے گا، ویسے تو نہیں ملے گا۔ ڈائریکٹر صاحب اسے کہنے لگے کہ تو میری نگاہ کے سامنے کھڑا نہ ہو، تو نایاب آدمی تھا اور اب اپنی نایابی ختم کر ڈالی ہے تو نے۔ خواتین و حضرات، پھر میں نے سوچا کہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اپنے ذہن اور سوچ اور مزاج کے اندر اس مطلوبہ چیز کا یا ریکوائرمنٹ کا کچھ اور ہی ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور جب ہم زندگی میں اپنی ذات سے ہٹ کر اپنی پروگرامنگ کچھ اور کر دیتے ہیں تو پھر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ میں اور جو بھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں وہ نہیں رہتے جس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہمارے بابے اور فلسفی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری ذات ہے اس کے اندر رہیں، اپنے حال کے اندر رہیں، اور جس بات کا آپ نے وعدہ کیا ہے اسی چوکھٹے کے اور فریم کے اندر رہیں۔ ایک مرتبہ ڈیرے پر بابا جی نے کہا کہ مجلس ورد کرتے ہیں، اور اس طرح وہاں کھجوروں کی گٹھلیوں پر ورد کیا گیا اور انہیں پڑھا گیا۔ زیادہ ورد یا ودود یا لطیف کا کیا کرتے تھے۔ ورد کی مجلس کے بعد ہم دعا مانگنے لگے۔ جتنے بھی لوگ اس ورد میں شامل تھے ہم نے بغاوت کر دی، حالانکہ بابوں کے آگے بغاوت چلتی نہیں ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ان کے آگے اونچا بولتے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے بابا جی سے کہا کہ آپ نے ایسے ورد کی محفل کیوں کروائی کہ جس کے خاتمے پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو آپ نے کہا کہ اے اللہ، یہ ورد جو ہم نے اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے لیے کیا ہے اس کو تقویت عطا فرما کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پر قائم رہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل مقام اور کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے وعدے اور عہد سے پھسل جائے۔ ہم نے بابا جی سے کہا کہ یہ معاملات جو پاکستان یا ہمارے بھارت سے طے ہوئے ہیں یہ تو لکھے ہوئے ہیں اور دستاویزی شکل میں ہیں، ان پر دونوں فریقین کے باقاعدہ دستخط ہوئے ہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اس مسودے پر دستخط کر دیے ہیں، جس پر لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے وہاں پر ریفرینڈم کروایا جائے گا، اور یہ بات باقاعدہ سلامتی کونسل کی موجودگی میں طے ہوئی ہے، اور آپ نے خواہ مخواہ یہ دعا کیوں کروا دی؟ اس پر بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا، ہم ابھی تک اپنے کشمیری بھائیوں سے جدا ہیں اور ہماری محبت و شفقت ان کے لیے ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں انڈیا اپنے وعدوں سے مکر نہ جائے۔ بابا جی اپنے ویژن کے مطابق کہہ رہے تھے، اور یہ لوگ جو وعدوں کے پوری طرح پر قائل نہیں ہیں اس لیے ڈر ہے کہ یہ پھسل نہ جائیں اور یہ کسی مقام پر پہنچ کر یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا جی، جب تحریریں موجود ہیں، اس پر ساری دنیا کے دستخط ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے تو پھر مکرنے والی کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے کہ کاغذ پر دی ہوئی چیز اور لکھی ہوئی چیز اور کاغذ پر کیا ہوا دعویٰ انسان کا دعویٰ نہیں ہوتا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، اس سے پھسلا بھی جا سکتا ہے۔ جب تک انسان اس دعوے یا وعدے پر اندر سے قائل نہیں ہوگا تب تک کاغذ پر کیے ہوئے وعدے ہیں تو ٹھیک،
تاریخی اعتبار سے، لیکن ان سے پھسل جانے کا اندیشہ موجود رہتا ہے۔ ماضی کی زندگی میں جتنے بھی جھگڑے انسانوں میں ہوتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے عہد سے روگردانی کی اور وہ عہد سے پھر گئے۔ خواتین و حضرات، یہ ڈگری اور سند جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری شخصیت کی ترجمان نہیں ہوتی۔ شخصیت الگ چیز ہے اور ڈگری اس سے الگ چیز ہے۔ آج اس بات کو 50 سے زیادہ سال ہو گئے اور بھارت نے اپنے وعدوں سے انکار ہی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دستخط تو کیے تھے اور وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اب ہمارا ان پر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا۔ انسان کبھی بھی بے راہ روح ہو سکتا ہے۔ ہمارے بابا جی اس وقت وہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے جس پر ہمیں اب تشویش ہوتی ہے، اور وہ 50 سال سے زائد اس کا وعدے کا قصہ ہمیں آج بھی نیا لگ رہا ہے، جبکہ بھارت کسی طور پر اپنے وعدے پر عمل کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہا، اور وہ ڈٹھائی سے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی گھر کو آگ لگا دے، جبکہ وہاں ہر روز ایک نئی خون آشام اترتی ہے اور کتنے ہی گھر جلا دیے جاتے ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو کیا پورے جسم کو اذیت کا احساس نہیں ہوتا؟ بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیر اس کا حصہ ہے، لیکن اس نے اپنے اس حصے کو لاکھوں فوجیوں، توپوں، ٹینکوں کی طرف سے جکڑا ہوا ہے اور قیدی بنایا ہوا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کشمیر اور ضمیر کے کٹہرے پر کھڑا نہیں ہوا، ضرور ہوتا ہے۔ روز اس کی ضمیر کی عدالت اسے سرزنش کرتی ہوگی، لیکن وہ ایسا عادی مجرم بن چکا ہے جو ضمیر کو سلا دینے اور دبا دینے میں ہی فخر محسوس کرتا ہے۔ آج پھر وہی دعا کریں جو بابا جی نے 50 برس قبل کی تھی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔